قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی دا وخت مونږ د زنده پیر رحمت الله علیه په مزار باندې موجود یو. دلته کې د اورس مبارک درې ورځنۍ دستوري روانې دي. دا وخت مونږ سره د دې مزار د خطیب خالد اقبال نقشبندي رحمت الله علیه مونږ سره موجود دی. دې سره به مونږ د زنده پیر صاحب په تعلیماتو باندې او د دې ځای د خلکو سره د عقیدت په حواله باندې خبرې اترې کوو. جی خالد اقبال صاحب، آپ زندہ پیر صاحب کے تعلیمات پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ اس کی تعلیمات لوگوں تک کس طرح پہنچ گئے اور لوگ کس عقیدے کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں. جزاکم اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تشریف لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم و ارشاد اور خوبصورت اشارے کی تعلیمات میں آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ نے جو اپنے مریدین میں یہ خوبصورت تعلیم فرمائی، سب سے پہلے یہ کہ دنیا ہی نہیں، اگر قبر و حشر کی بھی آپ عزت چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں. اور پھر آپ نے محبت کا خوبصورت پیغام دیا. یہ دنیا آج کھینچی چلی آ رہی ہے. میڈیا چونکہ آج چند سال پہلے کی ایجاد ہے، آپ 73 سال پہلے جب یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں تو میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمکول شریف چلے جائیں، لیکن دنیا کو کس نے بتایا کہ کوئی حضور کا غلام گمکول شریف میں بیٹھا ہے؟ یہ وہ روحانی طاقت ہے جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر اللہ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. پھر دنیا کھینچی چلی جاتی ہے. طریقت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ گلاب کے پودے کی مانند ہے کہ آپ ایک قلم کاٹتے ہیں، اس کی شاخ کاٹتے ہیں، دوسری جگہ لگاتے ہیں، پھر پودا بنتا ہے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ طریقت جو شریعت کی تابعداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے چلا. آپ نے وصال ظاہری فرمایا تو خلیفہ اول خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ مہاجرین و انصار نے بیعت کی. تو یہ سلسلہ بیعت بالخصوص بیعت رضوان سے منسوب ہے اور اس کا پراپر فیض ہے، جس پر علامہ قلندر لاہوری نے ایک شعر کہا کہ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان و ارشاد کی تابعداری میں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، میرے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس طرح آگے اطاعت کی، اس طرح تابعداری کی، لوگوں کے دلوں میں وہ محبت کے جذبات ڈالے کہ دنیا کھینچی چلی جاتی ہے. آپ تشریف فرما رہے اور ایسی تعلیم فرمائی کہ آپ نے کسی پر طنز کیے بغیر نبی پاک علیہ السلام کے حکم و ارشاد کو ماننا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں ایک شخص کو اشارہ فرمایا، اجلس، تم بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جوتیوں میں بیٹھ گئے. پوچھنے والے نے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ گئے، آپ کو کہا بھی نہیں اور یہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں. انہوں نے کہا ان دونوں باتوں کو الگ رکھو، یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کا فرمان مجھ تک پہنچے کہ بیٹھ جاؤ تو مجھے کرنا کیا چاہیے. پھر قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ارشاد کو ایسے نبھایا کہ آپ نصف صدی قریب یہاں تشریف فرما رہے. اور کبھی وہ جو مریدین ہیں رات کو عرض کرتے کہ ٹانگیں دراز کر کے آپ تھوڑا آرام فرما لیں، تو آپ فرماتے نہیں، مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے، لیٹنے کا نہیں. یعنی اس حکم کو ماننے میں، استقامت میں، جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بس انہوں نے رب کو رب مانا اور استقامت کا وہ عملی اپنے زمانے میں آپ نے ایک جو ہے وہ پیش کیا منظر اس عمل کا کہ رہتی دنیا تک یہ ایک مثال بھی رہے گی
اور نام بھی رہے گا، پھر اس محبت کے تحت دنیا کھینچی چلی آ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق خدا کی کس طرح خدمت ہو رہی ہے۔ یہ ظاہری خدمت جو تواضع کے حوالے سے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ مرید گھر سے چلتا ہے، ہماری نظر میں ہوتا ہے، پھر وہ جو روحانی فیض ہے اس کا تسلسل جو آگے چل رہا ہے، وہی علامہ صاحب والی بات ہے کہ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ ایمانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ ساری زندگی کا مجاہدہ ریاضت بندے کو وہاں نہیں پہنچاتا جہاں کامل کی ایک نگاہ پہنچاتی ہے، اور یہ تسلسل جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور قرآن کی تعلیم ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے بھی پوچھا اللہ سے کہ مجھے خضر علیہ السلام کا پتہ بتائیں تاکہ میں ان سے جا کر اکتساب فیض کروں۔ اللہ نے پتہ بھی بتایا، اور کیسا خوب بتایا کہ جہاں بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ یہاں ہم اپنے مردہ غافل دل لے کے آتے ہیں، انہیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، وہ بیدار ہوتے ہیں۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گئے اور عرض کی کہ میں اکتساب فیض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ چونکہ صاحب شریعت رسول ہیں تو میری باتوں پر صبر نہیں کریں گے۔ یہ برادران طریقت کو ایک پیغام ہے قرآن کے حوالے سے کہ کہا صبر نہیں کریں گے، جب اعتراض کریں گے تو فیض نہیں ملے گا۔ پھر قرآن گواہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی بات پر صبر کروں گا، اور اللہ کی حکمت کے تحت پھر وہ تینوں باتوں پر معترض ہوئے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ جب آپ نے بیعت کرنی ہے، ٹک جانا ہے، پھر مرضی اپنی نہیں چلنی۔ میں یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کر لوں کہ جب مقام حدیبیہ پر حکم ملا کہ احرام کھول دیں، جانور ذبح کریں قربانی والے، ہم نے واپس جانا ہے، سب سے پہلے احرام کھولنے والے شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس پر حضرت عمر بولے کہ ابو بکر تمہیں بڑی جلدی ہے، ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے، احرام کھول دیا۔ کہا عمرے سے غرض نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا احرام باندھ لو، ہم نے باندھ لیا، حضور نے فرمایا کھول دو، ہم نے کھول دیا۔ بس اپنی مرضی سے غرض نہیں، اپنی مرضی حضور کی مرضی پر قربان ہے۔ نقش بند سلسلے کے اس عظیم فقیر، عظیم روحانی پیشوا حضرت خواجہ شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب نے اپنے سلسلے کے اس پیشوا کی اس بات کو خوب نبھایا اور اپنی مرضی چھوڑ دی، اور اپنی مرضی اپنے آقا کی مرضی پر وار دی۔ جنگل بیابان میں آئے، غیر میں اس غار میں آئے جہاں آپ فرمایا کرتے تھے کہ پرندوں کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے۔ آج ہم نے کہیں کوئی جگہ لینی ہو تو بڑی چیزیں سہولیات پہلے دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں کہ نہیں، لیکن یہ غار میں آئے، جنگل بیابان میں آئے جہاں پرندوں کے لیے پانی میسر نہیں تھا، کس بات پر آئے کہ مرضی میری نہیں، مرضی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے راستے میں ہمیں شیطان نے بھی روکا کہ کہاں جا رہے ہیں، شیطان تو ہر ایسے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیسے رہیں گے، کیسے جئیں گے؟ فرمایا اس بات کو چھوڑ، بھیجنے والا جانے اور جانے والا جانے۔ آپ حکم و ارشاد کے مطابق آئے، یہ ہے ثم استقاموا کا عملی وہ عملی مظاہرہ جو لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس بات کو ماننا تمہارا کام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، میں فرشتوں کا نزول فرماتا ہوں، ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، غمگین نہیں ہونا، وابشروا، اور بشارت کیا سناتے ہیں؟ کنتم جنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر فرشتے کب آتے ہیں؟ جب بندہ استقامت کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اس پر صوفی صاحب کے میں اشعار پڑھ کے اجازت لے لیتا ہوں کہ یہ منظر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے روحانی معرفت کی نظر سے دیکھا اور کلام لکھا پنجابی کے اندر، حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا، پڑھدے نے وظیفہ ہر ویلے رضوان پہاڑاں والے دا، نہ شرط کسے ہک تھاں دی ہے، نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا، انوار الہی دی بارش ہو جاندی ہے فوراً اس پاسے جس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے دا۔ اے دعوی، یہ لنگر آپ جا کے بے شک دیکھ لیں، آپ نے کہا اے دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، ہرگز نہیں بھکھا رہ سکدا مہمان پہاڑاں والے دا، میں دساں وی تے کی دساں، اے باہر وہم گمانا تو ہویا اے نوازتے جتنا احسان پہاڑاں والے دا۔ اللہ یہ احسان ہماری نسلوں پر بھی رکھے، اور زندہ پیر صاحب کا فیضان دن دگنی رات چوگنی ترقی کے ساتھ
جاری و ساری رہے، جسے پیر حبیب اللہ شاہ صاحب المعروف پیر کی سرکار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔